اچھا تو معاشرہ آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ معاشرہ ہماری رسپیکٹ بالکل نہیں کرتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ ہو معاشرے میں. جیسے ایک لڑکی کی ایک لڑکے کی رسپیکٹ ہوتی ہے ایسے ہماری بھی رسپیکٹ ہو. بس معاشرہ میں بس یہی ہمارا گلہ ہے دنیا سے کہ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل. ناظرین، معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ جس کو تھرڈ جنریشن بھی کہتے ہیں، کبھی کسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، کبھی کسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی. ٹرانسجینڈر کمیونٹی پاکستان میں جہاں مرد اور عورت موجود ہیں، وہاں پہ ایک تھرڈ جو جنریشن ہے اس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے. ٹرانسجینڈر بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اب تو بلکہ ان کو بہت ہی رسپیکٹ ملنی شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے آئین میں ان کو ووٹ کا بھی حق دے دیا گیا ہے. بلکہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا. اسلام آباد سے، لاہور سے، اکاڑا سے اور دیگر بہت سارے علاقوں سے انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا تھا. اب معاشرہ اس کمیونٹی کو مان چکا ہے. آج میرے ساتھ ایک ایسے ٹرانسجینڈر موجود ہیں، ان سے کچھ باتیں کریں گے، کچھ سوالات کریں گے معاشرے کے حوالے سے، کچھ ان کی اپنی کمیونٹی کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کرن شیخ. کرن شیخ. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری بی ایس سی ہے میتھ اسٹیٹس میں، گریجویشن ہے میتھ اسٹیٹ. گریجویشن. جی ٹھیک ہے. تو آپ ٹرانسجینڈر شروع سے ہیں یا بعد میں بنے؟ جی بائی برتھ ٹرانسجینڈر ہوں میں شروع سے ہی، بعد میں نہیں بنے. بعد میں نہیں ہم بنتے، بائی برتھ ہی ہوتے ہیں. ہمارے اندر فیلنگس کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ امی کے دوپٹے سے کھیلنا اور لڑکیوں کے ساتھ جو اس ٹائم ہماری چھوٹی چھوٹی سہیلیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھیلنا، اور بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو نا ایسے کاموں میں انوالو کر لیتے ہیں جیسے جو لڑکیاں شوق سے کرتی ہیں، ہیل والی جوتی پہننی، دوپٹے سے کھیلنا، ڈانس کرنا. ایسی ہمارے اندر شروع سے ہیبٹس ہوتی ہیں. تو یہ بائی برتھ ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ غلط بات ہے کہ ہمارے میں بعد میں آئی ہیں یا ہمیں کسی نے خراب کیا ہے یا کسی نے ہمیں غلط گائیڈنس دی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ہمارے اندر شروع سے فیلنگز ایسی ہوتی ہیں. تو ہمیں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، کبھی ٹرانسجینڈر انگلش میں کہتے ہیں، ویسے اردو میں ہمیں خواجہ سرا بھی کہتے ہیں اور شی میل بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ خسرا بھی کہتے ہیں، ہجڑا بھی کہتے ہیں. لیکن کچھ لفاظ بہت برے ہیں، جیسے ہماری روح کو تکلیف پہنچتی ہے ہجڑا کہنے سے یا خسرا کہنے سے. اگر اردو اتنی اچھی زبان ہے، اردو زبان میں اتنا اچھا نام دیا گیا ہے خواجہ سرا، تو آپ ہمیں خواجہ سرا کے نام سے پکاریں. ایسے غلط اتنے برے ناموں سے کیوں پکارتے ہیں؟ ایک تو ہماری فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، ایک تو ہم تھرڈ جنریشن ہوتے ہیں، معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرتا. اور اوپر سے یہ لوگ ہمیں مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا طنز کرتے ہیں، ہمارے اوپر باتیں اٹھاتے ہیں. تو اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. کئی بار تو ہم جب کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو روتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. ساری بات ہے، جب کبھی عید ہو یا ایسے شبرات کا موقع ہو ان دنوں میں ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں نہیں ملتے ان دنوں میں. اگر کوئی ٹرانسجینڈر اپنے گھر جاتا بھی ہے تو ان کے پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ آپ 3-4 دن عید کے ہیں تو آپ ہمارے گھر نہ آئیں. وہ کیونکہ ان کے ریلیٹیوز، ہمارے ریلیٹیوز پھپھو تائے چاچے سب آتے ہیں. وہ لوگوں کو یہی ظاہر کرتے ہیں ہمارے گھر والے کہ میرے پیرنٹس، ہمارے سب کے پیرنٹس کے ہم ان کو نہیں ملتے. لیکن جو ماں ہے، ماں کا دل اللہ میاں نے بہت ہی نرم بنایا ہے. صرف ماں جو سی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں لک آفٹر کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے بردرز ہیں اور جو ہماری سسٹرز ہیں، تو وہ جو ہمارے برادر آف لا ہیں، وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، بہت برے طریقے سے ہمارے ساتھ بہیو کرتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں اچھا سمجھتے. کرن، آپ ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ کی کمیونٹی زیادہ تر ان پڑھ لوگ زیادہ ہے، جی مطلب تعلیم کا فقدان ہے. جی. آپ نے کیسے تعلیم حاصل کی، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں.
ایک تو میں میری فیملی وائز ماحول جو سا تھا، جو انوائرمنٹ تھی وہ پڑھا لکھا ماحول تھا، کیونکہ میرے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی کوالیفائڈ ہے، ایک سول انجینئر ہے اور ایک جناب ٹیکسٹائل مل میں کیمیکل انجینئر ہے۔ جیسے میرے بڑے بھائی نے کوالیفیکیشن حاصل کی، میرے پیرنٹس نے بھی مجھے ویسے ہی اسی اسکول میں داخل کروایا، جیسے میرے بڑے بھائیوں کو داخل کروایا ایسے ہی مجھے داخل کروایا۔ لیکن جب میں اسکول میں جایا کرتی تھی تو اس وقت ہمارے اندر ایک ایسا ڈر سا ہوتا ہے، ایک کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ۔ جب ہمارے ساتھ لڑکے ہوٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، یا تو اس وقت ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان لڑکوں کی طرح ہمارے اندر کانفیڈنس کیوں نہیں ہے، یہ لڑکوں جیسا کانفیڈنس کیوں نہیں ہے ہمارے اندر، لڑکیوں جیسا شرمانا، آنکھیں نیچی رکھنا اور ایسا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اس چیز سے ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک تھرڈ جنریشن ہے، ایک تیسری دنیا ہے، وہاں سے کرن آپ کو کب پتہ چلا ویسے کہ آپ تھرڈ جنریشن ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں، کیسے پتہ چلا؟ مجھے ایسے پتہ چلا تھا جب میں چھوٹی سی تھی تو میں اپنی امی کے دوپٹے سے کھیلتی تھی، اپنی امی کے دوپٹے سے کھیلتی تھی، جولری کا بہت شوق ہوتا تھا، لپسٹک کا بہت شوق ہوتا تھا۔ جب روم میں کمرے میں کوئی نہ ہونا تو میں نے شیشے کے سامنے نا اپنے ایسے کھیلنا کہ اب ساڑی باندھ کے یا دوپٹہ باندھ کے کھیلنا، تو مجھے میری والدہ کو ان کی جو سہیلیاں تھیں، میری جو پھپھو تھی یا میری تائی تھی، چاچی تھی، انہوں نے کہنا کہ اس کو ابھی سے ان کو روکو، اس حرکتوں سے اس کو روکو۔ لیکن میرے اندر بائی برتھ تھی یہ چیزیں، وہ کیسے رک سکتی تھی؟ یہ چیزیں ہماری ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کس ایج میں آپ کو پتہ چلا؟ یہ تھی 7 سے 8 سال کی، جب بچی ہوتا ہے، جب ہوش سنبھالتا ہے، اس وقت پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اور ہی روح ہے، جس سے لڑکیوں والی روح ہے ہمارے اندر۔ تو کرن یہ معاشرے کا ایسا طبقہ ہے جس کو مطلب عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا یا آپ کو گھر سے نکال دیا، کیسے یہ ہوا سر؟ نہیں، گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا گھر والے بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکوں کے ساتھ پھر کے یا جو باہر محلے میں یا ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ پھر کے یہ خراب ہو گئے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ گھر والے ایکسیپٹ بالکل نہیں کرتے۔ ایک بار ایسے ہوا تھا کہ میں بہت دل چاہ رہا تھا اپنی امی کو ملنے کو، تو میں 6 مہینے میری امی ابو مجھے نہیں ملے، تو میرا اتنا دل چاہ رہا تھا ملنے کو، میں اپنی امی ابو کو اس گیٹ اپ میں ملنے چلی گئی، لیڈیز گیٹ اپ میں، تو انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، میرے گھر والوں نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، مجھے اتنا دکھ ہوا تھا۔ پھر وہ دیکھا تک نہیں تھا، پھر جب میں لڑکوں والے گیٹ اپ میں ہوں، بال چھپا کے کیپ لے لوں تو پھر تھوڑا سا وہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن ایسے گیٹ اپ میں ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اچھا کرن، آپ کی کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ تو آ رہے ہیں، ایک تو بائی برتھ ہوتے ہیں جن میں فیلنگز ہوتی ہیں، اب کئی لوگ ایسے بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، اس میں وہ ڈانس بھی کرتے ہیں، بھیک بھی مانگتے ہیں، مختلف مطلب ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، تو اکثر دیکھنے میں یہ بھی ہے بھی نشہ بھی کرتے ہیں لوگ، وہ کپڑے پہن کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں یا ایسے افراد ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن یہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ٹرانسجینڈر فیملی وائز اچھی فیملی کا ہوگا، اچھی گھر کا ہوگا، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی، تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا ٹرانسجینڈر، کیونکہ ساری بات ہے اس نے جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد جب اس نے ماحول دیکھا ہے، انوائرمنٹ جو سی ہوتی ہے نا، یہ بچے کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے انوائرمنٹ، لیکن جو اندر سے فیلنگز ہے وہ چینج نہیں کوئی بھی کر سکتا، وہ تو اندر سے بائی برتھ جو فیلنگ ہے وہ فیلنگ رہنی ہے، جو لوگ کرتے ہیں یہ وہ اچھے، انہوں نے تو ہمیں بھی بدنام کیا ہے، انہوں نے تو ہمیں بھی بدنام کیا ہے، جو لوگ گلیوں میں مانگتے ہیں یا جو یہ چوریاں کرتے ہیں یا یہ جو اور بہت ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، یا آئس آج کل بہت پی رہے ہیں، ایک نشہ چلا ہوا ہے آئس، کافی کاسٹلی ہے، وہ پی رہے ہیں، وہ تو یہ چیزیں جو کر رہے ہیں، جو اور بہت زیادہ چرس وغیرہ یا سگریٹ نوشی یا شراب ڈرنک کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو سی ہیں نا، وہ انہوں نے ہم جیسے جو ٹرانسجینڈر ہیں نا، ایک کوالیفائڈ ٹرانسجینڈر ہیں، انہوں نے ہمارے رسپیکٹ کو کم کر دیا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 انگلیاں برابر ہیں، یہ بھی ٹرانسجینڈر ہیں وہ بھی ٹرانسجینڈر ہیں، دیکھنا نام تو ایک ہی آئے گا نا، ٹرانسجینڈر
میں آگے مختلف کیٹاگریز ہیں نا، جیسے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لڑکیوں میں بھی ایسے ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، مردوں میں بھی ایسے مرد حضرات میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیز کہہ سکتے ہیں. لیکن اس ٹرانسجینڈر کا جو لیبل ہے نا، اس لیبل میں اس کے جو بھی شامل ہوئے ہیں نا، وہ سبھی ایک ہی لوگ ایک ہی کیٹاگری میں سب کو رکھ دیا لوگوں نے. غلط کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے گا. اچھا کرن، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں، سیپریشن بھی ہے ڈیفینیٹلی، آپ اپنے گھر میں رہ رہے نہیں رہ رہے، گھر والوں نے آپ کو سیپریٹ کر دیا ہے، تو آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیسے مینیج کرتے ہیں سارے ہم اخراجات؟ ڈانس پروگرام کرتی ہیں، ڈانس پروگرام کر کے اپنا مینج کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہماری یہی ہیں کہ جو پڑھی لکھی ٹرانسجینڈر ہے ان کو جابس ملنی چاہیے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن جہاں بھی ہم جاب کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، ہمیں جاب نہیں دیتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول کو خراب کریں گے، جو دوسرے کولیگس ہیں یا دوسرا سٹاف ہے ان کو خراب کریں گے. ایسی بات نہیں ہوتی. بس لوگ ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتے، وہ رسپیکٹ نے فل ہمیں نہیں کر، ہماری وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو ایک مرد کی ایک عورت کی رسپیکٹ ہے، ہماری وہ رسپیکٹ نہیں کرتے. اچھا تو آپ تو ڈانسر ہیں، فنکشن کرتے ہیں، تو ایک فنکشن کے کتنے پیسے چارج کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پروگرام پہ ہم لاکھ روپیہ کماتے ہیں، نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ تو بس یہ مقدر کی روزی ہوتی ہے، قسمت پہ ہوتی ہے. اگر اچھا پروگرام ہے، کیونکہ وہ ہم اکیلے تو نہیں جاتے، پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، پوری ٹیم جاتی ہے. ایک چگنائزر ہوتا ہے، 2 چگنائزر ہوتے ہیں، 2-3 ڈانسر ہوتی ہیں، ایک گرو ساتھ ہوتا ہے، تو ڈرائیور گاڑی لے کے جاتے ہیں. تو وہ سب کو فرض کریں کہ 12,000 کا پروگرام ہے تو سب کو ڈیوائڈ کر لیں تو 2,000 ہی آتا ہے. تو ایسے اگر 20,000 کا پروگرام ہے تو اس حساب سے آپ ڈیوائڈ کر لیں. یہ غلط بات ہے کہ میرا پروگرام ہے یا میں ہی بس وہاں پہ بہت زیادہ لوگ مجھے لائک کر رہے تھے تو وہ سارے پیسے میرے نہیں، ایسے نہیں ہوتا. سب کو برابر پھر ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. پروگرام پہلے اچھے بھی تھے برے بھی ہیں، لیکن آج کل یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پروگرام بالکل بند ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے گیدرنگ، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گیدرنگ نہیں کرنی. گیدرنگ کرنے سے کرونا وائرس پھیلتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے کام کافی ڈسٹرب ہوا ہے، ہماری فیمیل ٹرانسجینڈر کمیونٹی کافی ڈسٹرب ہوئی ہے، اور بہت برے حالات ہیں ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے. اللہ میاں سے ڈر کے کہنا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ہمارے جو بھی ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں، MNA ہیں، MP ہیں، جس شہر کے ہیں، جس کنٹری کے وزیر اعظم ہیں، ان کو ٹرانسجینڈر کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان کو جابس دینی چاہیے. جو ان پڑھ ہیں ان کو اس حوالے سے جابس دینی چاہیے، جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اس حوالے سے جابس دینی چاہیے. یہ کنسیپٹ اپنا ختم کر دینا چاہیے کہ ہم ایک آفس میں کام کریں گے تو دوسرے کولیگس کو خراب کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو کہو کہ چھال مار دے، کوئی چھال مارتا ہے؟ کوئی کسی کی خاطر چھال تو نہیں نہ مارتا. اگر وہ لڑکا خود لڑکے کے مائنڈ میں ایسی بات نہ ہوگی تو کوئی کسی کو خراب نہیں کر سکتا. یہ غلط بات ہے کہ کسی نے کسی کو خراب کر دیا، ایسا نہیں ہے. ہمیں جابس ملنی چاہیے. یہ میری التجا بھی ہے، اپیل بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے وزیر اعظم صاحب سے، عمران خان صاحب سے، اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، میری التجا ہے، اپیل ہے کہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں کچھ سوچیں، ٹرانسجینڈر کے بارے میں کچھ سوچیں. اچھا کرن، کبھی آپ پروگرام کرتے ہیں، اکثر جاتے ہیں پروگرام میں، کبھی چھاپا بھی پڑا پولیس کا؟ جی بالکل، بہت بار ایسے بھی ہو جاتا ہے. پروگرام چل رہا ہوتا ہے، 2-3 گانے ہو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی محلے میں سے گانے چل رہے ہوتے ہیں تو محلے میں سے یا کوئی ایسی جگہ میں سے کوئی آواز، وہ کہتے ہیں ساؤنڈ کی زیادہ شور کی وجہ سے ان کو خبر دے دیتے ہیں. قریبی تھانہ ہوتا ہے، پھر وہ پولیس والے آ جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. ساؤنڈ کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو بہت پھر لے جاتے ہیں. پھر بڑی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا تو پڑتا یہ ہے. تو ویسے زیادتی نہیں ہے ویسے؟ جی زیادتی ہے، بالکل زیادہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ غلط ہے. ہم روزی کمانے کے لیے گئے ہوتے ہیں اور ایسے ہمیں اٹھا کے نہیں لے کے جانا چاہیے. تو یہ ہم یہی سی بات سے تو ہم عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جابس دی جائیں تاکہ ہمارا یہ کام ہی ختم ہو جائے. ہم ڈانس ہی نہ کریں، ہمیں عزت کے طریقے سے، عزت دار طریقے سے ہمیں جابس مل جائیں، عزت دار طریقے سے ہمیں نوکریاں مل جائیں. تو ہم کیوں ڈانس کریں گے؟ ہم ڈانس نہیں کریں گے، ہم یہ کام چھوڑ دیں گے.
اچھا کرن، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈیفینیٹلی ووٹ بنا ہوگا، ووٹ کاسٹ کیا آپ نے اس دفعہ؟ ہاں جی، میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، میں نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا۔ اچھا کرن، اب تو آپ کو الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں آپ کے ٹرانسجینڈر پورے پاکستان میں۔ پچھلا جو الیکشن تھا اس میں پورے پاکستان سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا، بہت اچھا الیکشن لیا، بڑے اچھے اچھے ووٹ بھی انہوں نے لیے۔ جی جی کیا آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ کوئی موقع آپ کو ملے تو آپ الیکشن لڑیں گے؟ ہاں انشاءاللہ اگر موقع ملے گا اب تو میں ضرور اسٹرگل کروں گی، اور انشاءاللہ ضرور اپنی سیٹ کو ضائع نہیں کروں گی۔ ایک تو جو معاشرہ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، اس حوالے سے آپ جو کمیونٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح آپ کو ٹریٹ کریں وہ؟ ہاں میرا یہ میسیج ہے پورے پاکستان کے مرد حضرات سے، کیونکہ ہمیں اس طرح ہماری ہوٹ نہ کیا جائے ہمیں۔ تو اگر کوئی آپ کو دیکھو نا، اگر کوئی آپ کو ہوٹ کر رہا ہے، لڑکوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے یا لڑکوں کو کوئی تنگ کر رہا ہے، تو پھر آپ ان کے بدلے ان کو ہوٹ کریں۔ لیکن جو آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے، کچھ ہم کر بھی نہیں رہے، تو پھر آپ بس ایسے ہی ہوٹ کرتے ہمیں، تو وہ ایسے نہ کرے، ہمارا دل دکھتا ہے، بہت ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، نیچے منہ کر کے چپ کر جاتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارا انصاف کرے گا، اور اللہ میاں انشاءاللہ ہمارا ایک دن ضرور انصاف کرے گا۔ اچھا کرن، ایک معاشرے میں یہ بڑا ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کی دعا اور بد دعا بہت زیادہ لگتی ہے ٹرانسجینڈر کی، اس کی کتنی کی حقیقت ہے ویسے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہم ایک مظلوم کمیونٹی ہیں۔ مظلوم کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ دیکھو نا، اب ہمیں کوئی چھیڑا ہے تو ہم اس کے بدلے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو اس طرح پھر مظلوم کمیونٹی ہوئی نا، تو بس پھر وہ ہماری جو دعا ہے وہ بھی لگ جاتی ہے، اور جو ہمیں تنگ کرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈر کے کہتی ہوں بد دعا دینی نہیں چاہیے، کبھی نہیں میں نے دی کبھی کسی کو، ہم بد دعائیں نہیں دیتے، لیکن ہمیں کوئی بہت زیادہ تنگ کرے گا تو پھر چپ کر جاتے ہیں، ہم تنہائی میں بہت روتے ہیں ہم، تو پھر اللہ میاں تو مظلوم کے ساتھ ہی ہے، اللہ میاں تو انصاف کرنا ہی ہے نا، سب سے بڑی کچہری، سب سے بڑی عدالت تو اللہ میاں کی ہے۔ جی بالکل، یہ تھی میرے ساتھ کرن جو ٹرانسجینڈر ہیں، یہ گریجویشن ہے انہوں نے کی ہوئی ہے BSc اسٹیٹ میتھ میں کی ہوئی ہے، ماشاء اللہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں۔ ان سے کچھ ہم نے ان کے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے سوال کیے، معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے ان کو، یہ ہم سارے جانتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے، یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ جب کسی کو تنگ نہیں کرتے، ان کی ایک اپنی لائف ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو ہوٹنگ کریں، ان پہ باتیں کسیں، ان کے مختلف نام پکاریں۔ ٹرانسجینڈر بھی ان کو کہتے ہیں، خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کی وجہ سے کرن نے کہا کہ ہمارا دل دکھتا ہے۔ ہمیں اس کمیونٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ان کی اپیل ہے کہ ان کو جاب میں بھی کوٹا دیا جائے، کوئی بھی ویکینسیاں آتی ہیں ان میں ان کا کوٹا رکھا جائے، تاکہ یہ بھی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ بہتر کر سکے، بہتر پرفارم کر سکے۔ پچھلی دفعہ جس طرح ان کو موقع ملا، ووٹ کا حق دیا گیا، اس کے بعد الیکشن میں حصہ لینے کا حق دیا گیا، یہ بہت پڑھی لکھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو میری بھی اپیل ہے آپ سب سے کہ معاشرے کا ایک حصہ ان کو رسپیکٹ دی جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔